بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ انعام کی 83ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس دلیل کی طرف جو آپ نے اپنی قوم کو مناظرے میں پیش کی، جس کا مضمون فلما جن علیہ اللیل سے شروع ہو کر وہم مہتدین تک ختم ہوتا ہے۔ حجتنا یعنی ہماری حجت ہے۔ ہر وہ کلام جو کسی شے کے ثبوت میں بطور دلیل پیش کیا جائے اسے حجت کہتے ہیں۔ آتیناہا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عنایت فرمائی، یعنی ایسی حجت قائم کرنے کی ہم نے ان کی رہبری کی، یاد دہی دلیل یا وہی دلیل ہم نے انہیں بتائی۔ یہ حجتنا کہ اچھا، اب یہاں پر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک اللہ کی دلیل بھی آیات الہی سے متعلق ہے، یعنی جو اولیاء اللہ جو سالکین جو جب اس راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت کے راستے میں جب بڑھتے ہیں تو وہ راستہ ہے سلوک کا۔ تو وہ جو سلوک کے راستے میں آیات الہی جو ہے وہ ان کی دلیل ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ غلط سلط جو ہے الزامات لگانا ان کی طرف، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی اور اس کی محبت کا قصد کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ہی ان کے لیے دلیل کا کام کرتی ہیں۔ آیت الہی سے اللہ تعالیٰ کے افعال مراد ہیں۔ اب جتنی جو آیات ہیں اس سے جو ہے یعنی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ مراد ہے۔ اب چونکہ پوری قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات کے ذریعے فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہے، یہ کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ تخلیق، تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے افعال سے مراد ہے۔ اور یہی سالکین کے لیے یعنی جو سلوک کے راستے میں چلتے ہیں، منازل طے کرنے کے لیے بمنزل سیڑھی کے ہیں، اور منزل کا سلوک یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پر موقوف ہے۔ یہ منازل سلوک کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اسے ذات حق کے وجود کا تحقق نصیب ہوتا ہے۔ اب جب یہ دو منزل یعنی پہلی منزل جو ہے آیات جو اللہ تعالیٰ جو کہ سلوک کی منزل میں جو اللہ تعالیٰ کے افعال کو پیش نظر رکھ کے اس کی آیات کو دلیل بنا کر جو آگے چلتا، پھر دوسری منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اب جو صفات انہیں بیان کیا ہے تو وہ صفات کا جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ذات حق کے وجود کا تحقق نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں حق تعالیٰ کے وجود کی تحقیق پہ آگے بڑھنے کا اس کو حوصلہ اور ہمت اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کو اعانت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سالکین کے اسرار کو اپنی تجلیات سے نوازتا ہے۔ یہی اصول اللہ کا پہلا قدم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کا پہلا قدم۔ پھر اس کے بعد سلسلہ غیر متناہی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، وہ آگے 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 ہے۔ اس تقریر کے مطابق تلکا یعنی وہ کا اشارہ ارع الملکوت و شواہد ربوبیت کی طرف ہے، کہ جو ہے ملکوت کو دیکھنا اور ربوبیت کی شہادت دینے کی طرف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سالکین کو کواکب کے آئینوں یعنی ستاروں کے آئینوں اور صدق توجہ الی الحق اور اعراض و بیزاری مما سوا اور انانیت کے شرک سے خلاص اور ایقان و ایمان بالعیان میں دکھائے، تاکہ اب اس کے بعد میں وہ ان کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو وہ نظارے بتا دیتا ہے کہ ایقان اور ایمان ان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کو کسی چیز کا سوچ بھی باقی نہیں رہے، کیونکہ اب جو ہے دیکھنے کے بعد میں اب وہ ایمان ان کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ بالکل خالص ہو جاتے ہیں۔ آتینہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خود بلا واسطہ غیر آیات دکھائے، یعنی ہماری نشانیاں دکھائی، تاکہ وہ اپنی برادری میں حجت قائم کر سکیں، تاکہ وہ اپنی قوم میں اپنے قوم کی جس کے لیے جن کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا، کہ وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ دلیل قائم کر سکے۔ نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات حکمت کے عظیم اور بلند درجات من نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے علم و حکمت کے درجات بلند ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مراتب و درجات بلند کیے گئے، بلکہ ایسے عظیم اور بلند مراتب پر فائز ہوئے جو سوائے اکابر انبیاء علیہ السلام کے اور کسی کو نصیب ہونے کا امکان تک نہیں۔ اب یہاں پر ایک شعر سے انہوں اپنے تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عطائے حق کے لیے قابلیت کی شرط نہیں، عطائے حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے کوئی قابلیت کی شرط نہیں، بلکہ اس کی عطا کی شرط ضروری ہے۔ ان ربک حکیم علیم بے شک تمہارا رب ہر فعل میں بہت بڑا حکمت والا ہے، کہ کسی کا بلند مرتبہ بڑھائے تو اس کی حکمت ہے، اور کسی کو بلند مراتب سے گرا دے تو بھی اس کی حکمت ہے۔ جس کا بلند مرتبہ بڑھاتا ہے تو اس کے حال اور اس کی استعداد یعنی صلاحیت کو وہی خوب جانتا ہے، اسی لیے کہ ہر ایک کے احوال اور استعداد ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اب خلاصہ تفسیر یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان آیات سے واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الزامی طور پر مذکور بالا استدلالات کیے، ورنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کی برادری ان الزامات اور براہین و دلائل کے سامنے جھک جائے اور انہیں راہ خدا نصیب ہو۔ یہی جلیل القدر مفسرین کی رائے ہے، اور اسی پر اہل سنت اکابر مشائخ اور علماء رحم اللہ تعالی کا اتفاق ہے۔ اور صاحب روح البیان بھی جو تفسیر جو مفسر ہے بھی اس مسلک کے مطابق آیات مذکورہ میں ہر آیت کی تفسیر کرتے چلے آئے۔ اب اس کا
صوفیانہ تفسیری خلاصہ کیا ہے؟ تو صوفیہ کرام کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ بالا، یعنی مذکورہ بالا کا مطلب کیا ہے؟ جو اوپر بیان کیا گیا، جو پہلے بولا گیا، مذکورہ بالا آیات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی برادری کا واقعہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کیے ہیں، تم بھی اس کی توحید پر اس طرح دلائل قائم کر کے ما سوا اللہ کے تخیلات کو قلب سے ختم کر دو اور صرف اسی ذات کا تصور پیدا کرو، یہاں تک کہ اپنی خودی بھی درمیان میں نہ لاؤ، تاکہ تمہیں معرفت الہی نصیب ہو۔ اب اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ آپ کی ابتدائی عمر مبارک میں ہوا، جبکہ آپ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور ملکوت سے آیات مراد ہیں۔ تفسیر کاشفی میں فرمایا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ، جس طرح ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی گمراہی واضح طور پر دکھائی، ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمینوں کے عجائب و غرائب، یعنی عرش کی چوٹی سے لے کر تحت الثری تک ذرہ ذرہ ان کے سامنے منکشف کیا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے متعلق دلائل قائم کر سکیں، وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ علم استدلال میں پختہ کاروں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر وہ نمرود کی کہانی بھی جو ہے بیان کرتے ہیں، جاننے کے لیے ضروری ہے۔ صاحب معالم لکھتے ہیں کہ نمرود بن کنعان کو اس وقت روئے زمین کے چپے چپے کی بادشاہی حاصل تھی۔ الحمدللہ۔ شہر بابل میں اس کا دارالخلافہ تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ اس کے شہر سے ایسا روشن ہو کر نکلا کہ اس کی تابانی، اس کی چمک سے سورج اور چاند بھی مان پڑ گئے، پھیکے پڑ گئے۔ گھبرا کر اٹھا اور تمام روئے زمین کے حکما، یعنی حکیموں، یعنی حکیم بولتا حکمت، یعنی علاج کرنے والے نہیں، یعنی حکمت جاننے والوں، اور کاہنوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ تیرے اس شہر بابل میں ایک نومولود پیدا ہونے والا ہے، جس نے تجھے اور تیری بادشاہی کو تہ بالا کرنا ہے، لیکن اس وقت وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں تشریف نہیں لایا، یعنی ابھی جو ہے وہ اپنے باپ کے، یعنی اس کا نطفہ جو ہے ابھی ان کی ماں کے پیٹ میں ابھی منتقل نہیں ہوا۔ نمرود نے تمام شہر والوں کو حکم دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے خلوت نہ کرے، یعنی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ اس رکاوٹ کے لیے 18 نگران مقرر کیے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے محرم رازوں میں اور مقربین میں سے تھے، اسی لیے ان پر کسی کی پابندی نہ تھی۔ وہ نمرود کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے، خاص مقام رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ان پہ یہ نگرانی پابندی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ایک شب اپنی زوجہ اوفا بنت نمر سے جمع کر لیا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت سے والدہ کے شکم میں تشریف لائے۔
تو صبح کو کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ آج رات وہ بچہ باپ سے منتقل ہو کر والدہ کے شکم میں آ چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کاہنوں کا علم بھی کس درجے تھا اس زمانے میں۔ نمرود نگرانوں پر سخت ناراض ہوا اور حکم صادر کیا کہ جتنا حاملہ عورتیں ہیں سب کی نگرانی کی جائے، جو ہی بچے پیدا ہوں انہیں بلا تاخیر قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے دایا جو ہوتی ہیں مقرر ہوں کہ وہ شہر کی تمام حاملہ عورتوں کی رپورٹ دیں تاکہ ان پر نگران مقرر کیے جائیں۔ دائیگا نے شہر کی تمام عورتوں کا معائنہ کر کے رپورٹ دے دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا حمل انہیں محسوس تک نہ ہوا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دائیگا کی پیش کردہ لسٹ سے بچ گئیں۔ ان دائیگا کی رپورٹ کے بعد کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کی طرف دھیان تک نہ گیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کی والدہ اوفا بنت نمر کو خطرہ ہوا کہ کہیں نمرود کو معلوم نہ ہو جائے اور وہ میرے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل نہ کرا دے۔ چنانچہ وہ گھر سے باہر جنگل میں ایک غار کے اندر اکیلی چلی گئی اور وہیں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے انہیں اکیلا غار پر پتھر ڈال کر واپس گھر چلی گئی کہ کہیں پردہ فاش نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بی بی اوفا سے ماجرا پوچھا تو بی بی صاحبہ نے ان سے راز مخفی رکھا اور کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن نمرود کے ڈر سے میں نے اسے پتھر مار کر وہیں غار میں دفن کر دیا۔ اسے بھی بی بی کی بات پر یقین ہو گیا۔ صبح کو بی بی صاحبہ غار میں تشریف لے گئیں۔ خدا کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے۔ آپ کی ایک انگلی سے دودھ، دوسری سے شہد نکل رہا جنہیں آپ چوس رہے ہیں۔ اسی طرح روز مرہ کا معمول بن گیا۔ کیونکہ آپ کی تربیت ذات حق نے اپنے ذمے کر لی تھی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جلد تر جوان ہونے لگے۔ دوسرے بچے جو سال بھر میں بڑے ہوتے، آپ 1 ماہ میں بڑے ہو گئے۔ جیسے نئے چاند کی طرح اس کا چہرہ دل کو روشنی بخشتا، اس کا نور روز بروز بڑھتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 15 ماہ کے ہوئے تو 15 سال کے نوجوان محسوس ہوئے۔ اس وقت غار سے باہر تشریف لائے۔ بعض کہتے ہیں 7 سال کے تھے، بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 یا 17 سال غار میں رہے۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت میں نے جھوٹ بول دیا کہ کہیں تم بھی نمرود کی محبت سے بچے کو قتل کرا دو۔ اب یہ حقیقت ہے کہ وہ نوجوان ہو چکا ہے۔ چل کر دیکھیے، نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑا ذکی و فہیم ہے۔ جب آپ کے والد آپ کے ہاں آپ حاضر ہوئے تو واقعی آپ کو بہما صفت موصوف پایا اور جیسا والدہ بیان کی تھی تو اسی طریقے سے پایا ان کو، اور کہا کہ کوئی حرج نہیں، بچے کو گھر واپس لائیے، نمرود سے میں منوا لوں گا اور اسے اس کا ملازم بنائیں گے۔ چنانچہ آپ کو آپ کی والدہ غار سے باہر لائی تو غار سے باہر آپ نے گھوڑے، بکریاں، اونٹ وغیرہ دیکھے اور اپنی والدہ سے فرمایا، امی جان بتائیے انہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اور انہیں وہ رزق بھی پہنچاتا ہوگا؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا کوئی خالق و رزاق نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، میری والدہ بتائیے میرا پروردگار کون ہے؟
ماں نے جواب دیا تیرا باپ۔ پھر آپ نے سوال کیا تو میرے باپ کا پروردگار کون ہے؟ ماں نے کہا نمرود۔ آپ نے فرمایا کہ نمرود کا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا خاموش، اس سوال میں بہت بڑا خطرہ ہے، کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ اب اس بات سے فائدہ کیا ہے کہ نمرود کے زمانے میں بعض لوگ ستارہ پرست تھے، یعنی جیسے آتش پرست ہوتے، جیسے سورج کی پرستش ہوتی تھی، آگ کی پرست ہوتی تھی، تو بعض لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور بعض چاند کے پجاری تھے، اور بعض سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں تھوڑے سے بت پرست بھی تھے، لیکن اس وقت کے بہت زیادہ نمرود کو معبود مانتے تھے، نمرود کو خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے ساتھ شہر بابل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے پہلے سلسلے گفتگو ان سے شروع فرمایا جو ستارہ پرست تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے ان ستارہ پرستوں کو تعریضاً فرمایا اچھا یہاں پر استعفا حذف کیا ہے، یا بقول ستارہ پرستوں میرا بھی یہی رب ہے۔ جب وہ ستارہ گم ہوا تو فرمایا میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے چاند پرستوں سے گفتگو فرمائی۔ جبکہ 14ویں شب کے چاند نے سبزہ آسمان پر اپنی چاندنی کا زور دکھایا تو چاند کے پجاری چاند کے سامنے جھک گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند خط نصف النہار سے جانب مغرب ہٹا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب تعالیٰ نے میری رہبری نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ والدہ کے ساتھ شہر کے قریب پہنچے تو سورج قریب طلوع تھا اور سورج پرست اس کی پرستش کی تیاری کر رہے تھے۔ جب آپ نے سورج کو طلوع کے وقت روشن دیکھا تو فرمایا یہی میرا رب ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈھلنے لگا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، میں نے اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر دی ہے جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، یعنی تمہارے تمام مختلف ادیان یعنی دین سے بیزار ہو کر دین حق کا طالب ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں۔ اب اس میں دوسری تفسیر میں یہ بیان کیا گیا جو تفسیر منیر ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو اپنی والدہ اور دیگر رشتہ داروں نے چاہا کہ نمرود کی ملاقات کے لیے آپ کو لے جایا جائے۔ جب آپ کو نمرود کے یہاں لے گئے تو دیکھا کہ نہایت قریب المنظر یعنی بدشکل آدمی ایک بہترین تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد نہایت حسین و جمیل پری پیکر لڑکے دست بدستہ کھڑے ہیں۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ والدہ نے فرمایا یہ سب کا معبود ہے۔ آپ نے پوچھا تو اس کے گردا گرد کون کھڑے ہیں؟ والدہ نے کہا کہ یہ سب اس کے پرستار اور اس کے پیدا کردہ ہیں۔ آپ ہنس پڑے اور والدہ سے کہا عجیب بات ہے کہ پیدا کرنے والا بدشکل اور اس کے پیدا کردہ لڑکے لڑکیاں حسین و جمیل، حالانکہ پیدا کرنے والے کو اپنی پیدا کردہ چیزوں سے حسین و جمیل ہونا لازمی ہے۔ اب یہ تھا اس آیت کی تفسیر میں روح البیان کا بیان۔ اب اس کے بعد 14ویں آیت ہے یہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا عطا کیے، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے
نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احسان بیان فرما رہا ہے کہ خلیل الرحمن کو اس نے ان کے بڑھاپے کے وقت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسحاق ہے۔ اس وقت آپ بھی اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ بھی مایوس ہو چکی تھیں۔ جو فرشتے بشارت سنانے آتے ہیں وہ قوم لوط کی ہلاکت کے لیے جا رہے تھے۔ ان سے بشارت سن کر مائی صاحبہ سخت متعجب ہو کر کہتی ہیں، میں بڑھیا کھسٹ ہو چکی ہوں، میرے خاوند عمر سے اتر چکے، ہمارے ہاں بچہ ہونا تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کی قدرت میں ایسے تعجبات عام ہوتے ہیں، ایسے عجائب اللہ کے پاس عام ہیں۔ اے نبی کے گھرانے والوں، تم پر رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ بڑی تعریفوں والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ تمہارے یہاں بچہ ہوگا، بلکہ وہ نبی زادہ خود بھی نبی ہوگا، اور اس سے تمہاری نسل پھیلے گی اور باقی رہے گی۔ قرآن کی اور آیت میں بشارت کے الفاظ میں نبیانہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ اولاد کی اولاد بھی تم دیکھ لو گے۔ اسحاق کے گھر یعقوب پیدا ہوں گے اور تمہیں خوشی پر خوشی ہوگی، اور پھر پوتے کا نام یعقوب رکھنا جو عقب سے مشتق ہے، یعنی خوشخبری ہے اس امر کی کہ یہ نسل جاری رہے گی۔ فی الواقعہ خلیل اللہ علیہ السلام اس بشارت کے قابل بھی تھے۔ قوم کو چھوڑ ان سے منہ موڑا، شہر کو چھوڑا، ہجرت کی، اللہ نے دنیا میں بھی انعام دیے، اتنی نسل پھیلائی جو آج تک دنیا میں آباد ہے۔ فرمان الہی ہے کہ جب ابراہیم نے اپنی قوم کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب بخشا اور دونوں کو نبی بنایا۔ یہاں فرمایا ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور ان کی بھی نیک اولاد دنیا میں باقی رہی۔ طوفان نوح میں کفار سب غرق ہو گئے، پھر حضرت نوح کی نسل پھیلی، انبیاء انہی کی نسل میں سے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد تو نبوت انہی کے گھرانے میں رہی۔ اب اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، سن لینا ضروری ہے، یاد رہتا کام آنے والی چیزیں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کی عمر 1000 سال تھی، آپ کی بعثت 3000 سے 3500 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور 5 بتوں، 2 سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا کرتی تھی، اور اس معاملے میں بہت ضدی اور ہٹ درم واقع ہوئی تھی کہ آپ کے 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 40 آدمی ایمان لائے۔ آخر آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کو بنانے کے لیے ہدایت بھی دی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے سب ایمانداروں کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد زمین سے پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، اور آسمان سے مسلسل اور موسلادھار بارش، زمین پر اتنا پانی جمع ہو گیا جس نے پہاڑوں کو بھی اپنے اندر چھپا لیا۔ آپ کا نافرمان بیٹا یام بھی آپ کے دیکھتے اس طوفان کی نظر ہو گیا۔ 6 ماہ پانی چڑھتا رہا، پھر اترنا شروع ہوا، بارش بند ہو گئی، زمین نے پانی کو جذب کرنا اور سورج اور ہواؤں نے خشک کرنا شروع کر دیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔
40 دن بعد جب زمین خشک ہو گئی تو سب لوگ بسلامت اس کشتی سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ طوفان کے بعد آپ 350 سال زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر 175 سال تھی۔ آپ کی عمر 175 سال تھی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ 2021 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست تھی۔ آپ کا باپ آذر نمرود شاہ عراق کی طرف سے شاہی بت خانے کا مہنت اور منتظم تھا۔ اب یہاں پر ایک ازالہ ہے، اس کو میں بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے حساب سے آذر کو جو ہے اب یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتایا گیا، اور اہل سنت کے تقریباً تمام علماء کرام کا اور مفسرین کا اس پہ اجتماع ہے کہ آذر باپ نہیں، چچا تھا، باپ نہیں تھا، چچا تھا، اس لیے کہ قرآن میں چچا کو بھی باپ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ جہاں یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسماعیل و اسحاق آباءکم اسماعیل و اسحاق، کہ اسماعیل علیہ السلام چچا تھے تو مگر ان کو بھی اب بولا گیا۔ تو اسی طریقے سے بیشتر کئی مقامات پر چچا کو بھی جو ہے باپ کے لفظ اب سے جو ہے مخاطب کیا گیا، تو اسی دلیل کے پیش نظر بولا گیا ہے کہ آذر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، یہ چچا تھا۔ صرف یہی وجہ ہے؟ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ میں پاک سلوک اور پاک ارحام سے ہوتا ہوا، یعنی توحید پرست ماں باپ کے پیٹوں سے ہوتا ہوا میں اپنے باپ عبداللہ کے صلب سے اپنی ماں آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ میرے اجداد میں کوئی کفر کرنے والا نہیں تھا، آدم سے لے کے میرے باپ تک کوئی شرک میں مبتلا نہیں تھا، یہ حدیث سرکار فرمائے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے کہ تقلبک فی الساجدین، کہ ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پیٹوں میں سے پلٹایا۔ تو اب ان آیات کو اور ان احادیث کو سامنے رکھے تو آذر کی تو بت پرستی قرآن میں ظاہر ہے، تو وہ اس کے تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجے پہ پہنچے کہ آذر چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ تربیت کرے ابراہیم علیہ السلام کی انہوں، مگر باپ نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آپ کے اجداد میں کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ پھر آپ بھی فرمایا کہ میں جو ہے پاک سلوب اور ارحام سے منتقل ہوتا ہوا اپنے باپ عبداللہ اور آمنہ سے جو ہے میں دنیا میں پیدا ہوا۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ ہی کو نہایت نرم الفاظ میں تبلیغ کرنا شروع کی، اس سے نمرود سے سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر حجت قائم کر کے اسے مناظرے میں لاجواب کر دیا، تو باپ اور بھی زیادہ مخالف ہو گیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم کی بات ماننے سے اس کا عہدہ بھی جاتا تھا اور ذریعہ معاش بھی تباہ ہونا تھا، لہذا اس نے سید ابراہیم کو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ رجم کر دوں گا، یعنی پتھروں سے تم کو مار ڈالوں گا۔ باپ کے بعد آپ نے قوم کو بت پرست سے منع کرنا شروع کر دیا اور ایک دفعہ موقع پا کر ان کے بت توڑ دیے۔ اس بات پر قوم نے سیخ پا ہو کر آپ کو آگ کے ایک بڑے الاؤ میں پھینک دیا، مگر اللہ نے آپ کو بال بال بچا لیا۔ آخر آپ ہجرت کر کے سیدنا لوط کے ہمراہ فلسطین کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی تو شاہی کارندے آپ کی بیوی سارہ کو پکڑ کر لے گئے، جس سے بادشاہ کو کافی تکلیف پہنچی۔ بالآخر اس نے ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خادمہ بنا کر ہمراہ کر دیا۔ اسی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔
آپ نے ان ماں بیٹے کو اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کے قریب لا بسایا۔ جب سیدنا اسماعیل جوان ہوئے تو ان کی قربانی کا معاملہ پیش آیا۔ اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے پورے اترے۔ پھر ان دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ زندگی بھر آپ پر اللہ کی طرف سے کڑی آزمائشیں آئیں، ان سب میں آپ پورے اترے تو اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا اور رہتی دنیا کے لیے آپ کو سب کا امام و پیشوا بنا دیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے صاحبزادے جو فرشتوں کی بشارت کے مطابق سیدہ سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 90 سال کے قریب اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ فلسطین کا علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز اور بیت المقدس کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔ نبی آخر الزماں کے سوائے باقی سب انبیاء بنی اسرائیل آپ کی اولاد سے ہوئے اور اسی علاقے میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر 180 سال ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق کے صاحبزادے ہیں، علاقہ کنعان کی طرف مبعوث ہوئے، بعد میں ہجرت کر کے خدان آئے۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، اللہ نے اسی میں آپ کی آزمائش کی، چنانچہ آپ نے سیدنا یوسف کی گمشدگی کا صدمہ نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ آخر عمر میں سیدنا یوسف کی دعوت پر مصر میں جا کر آباد ہوئے، لیکن آپ کی میت کو آپ کی وصیت کے مطابق خود سے خلیل میں ہی لا کر سیدنا اسحاق اور سیدنا ابراہیم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ نے 147 سال کی عمر پائی۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام آپ سیدنا یعقوب کے ہاں کنعان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی داستان حیات زبان زد و خاص و عام ہے، ہر کوئی جانتا آپ کے واقعات۔ 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، تقریباً 7 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر 7 سال قید میں، پھر مصر کے منتظم اعلیٰ بنے اور 8 سال بعد آپ کے قحط گزرنے کے بعد خوشحالی کے ایام میں اور دور بادشاہت میں اپنے والدین اور سب گھر والوں کو اپنے ہاں بلا لیا۔ والد محترم سے فرقت کا زمانہ 23 سال ہے نا، جو جدا رہے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اسی مصر کی زمین میں 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور وصیت کی کہ جب بھی بنو اسرائیل واپس اپنے وطن کنعان جائیں تو آپ کی نعش کو وہاں لے جا کر دوبارہ دفن کریں۔ چنانچہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو آپ کی قبر سے تابوت نکال کر ساتھ لے گئے اور مشہد خلیل میں آبا و اجداد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ کی بعثت کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح ہے۔ آپ کثرت اموال و اراضی میں مشہور تھے، بہت پیسے والے تھے۔ 70 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے اس بیماری میں اور مال و دولت کے چھن جانے پر صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایت کے مطابق آپ کا دور ابتلا 13 سال ہے، یعنی 13 سال تک آپ اس مصیبت میں رہے۔ جب آپ اس امتحان میں کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بھی دور کر دی اور مال و دولت بھی پہلے سے دوگنا عطا فرمایا اور صابر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ 140 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں کتاب دی گئی، مستقل شریعت عطا ہوئی، بڑے صاحب جلال تھے۔ آپ کی تربیت نہایت معجزانہ طور پر فرعون کے گھر میں اور اس کے اخراجات پر ہوئی اور ان ایام میں ہوئی
جب فرعون مصر بنی اسرائیل کی نوزائیدہ بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد جو سیدنا یوسف کے عہد بادشاہی میں مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، اب لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکے تھے اور محکومانہ اور مخورانہ زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا یوسف اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصہ تقریباً 400 سال ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کر واپس اپنے وطن فلسطین میں لے جائے اور اس علاقے میں وہ حاکمانہ حیثیت سے آباد ہوں، مگر صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ وہ بسا اوقات سیدنا موسیٰ سے الجھ پڑتے۔ اس مشکل ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سیدنا موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کے بڑے بھائی سیدنا ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے بطور مددگار ان کے ہمراہ فرعون کی طرف بھیجا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کی یہ درخواست منظور فرمائی تھی۔ فرعون کے مظالم کو برداشت کرنا بنو اسرائیل کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اہل مصر گائے بیل کی پرستش کرتے تھے، ان کی یہ ادا بھی بنو اسرائیل میں رچ بس گئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور سب فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ جہاد کر کے شام و فلسطین کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا، لیکن اس قوم نے روایتی بزدلی کی بنا پر جہاد سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال میدان طے میں بھٹکتے رہے۔ اس ارض طے میں سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ دونوں بھائیوں کی وفات ہوئی۔ سیدنا موسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہی یوشع سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر تھے۔ انہی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو موعودہ علاقے پر اقتدار عطا فرمایا اور انہوں نے سب سے پہلے اریحا کا علاقہ فتح کیا۔ 40 سال کے دوران بنو اسرائیل کی پرانی بزدلی نسل تو مرکب گئی اور نئی نسل کی تربیت جنگل کی بامشقت زندگی میں ہوئی تھی، لہذا نئی نسل جرأت مند پیدا ہوئی جس نے جہاد کر کے موعودہ علاقے کو فتح کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، پست خط تھے اور ماہر تیر انداز اور نشانہ باز تھے۔ طالوت کی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے لڑے، اپنی فلاخن میں پتھر رکھ کر جالوت کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور حکومت بنو اسرائیل کے ہاتھ لگی۔ سیدنا داؤد کو ایک ممتاز عہدے پر فائز کیا گیا اور طالوت کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ طالوت کی وفات کے بعد خود مختار بادشاہ بنے اور نبوت بھی عطا ہوئی۔ آپ پر زبور نازل ہوئی، اتنے خوش الحان تھے کہ جب تسبیحات پڑھتے تو پوری فضا پر وش طاری ہو جاتا۔ آپ کے ہاتھوں میں لوہا تانبا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ بعض لوگ اسے معجزہ نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ لوہا اور تانبا کی ڈھلائی کے خوب ماہر تھے۔ اپنے ہاتھ سے زریں تیار کرنا آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی جسے بعد میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا۔ 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا زمانہ 1015 قبل مسیح سے 1945 قبل مسیح ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ سیدنا داؤد کے بیٹے تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ بنی اسرائیل میں آپ کی شان کا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ جن اور پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جانوروں کی بولی سمجھتے، ان کو حکم دیتے اور ان سے کام لیتے تھے۔ ہوا بھی آپ کے تابع فرمان تھی۔ آپ 1 ماہ کا سفر ہوائی سفر کے ذریعے چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ ملکہ سبا آپ کی کوشش سے مسلمان ہوئی، بیت المقدس کو نہایت عالی شان طریقے پر مکمل کیا۔
و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور یہ سب نیکوکار لوگ تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے، یہاں پر ذریت کا لفظ کا یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اولاد البنت یعنی بیٹی کی اولاد کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اور الیاس علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ سیدہ مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی خالو تھے۔ چنانچہ سیدنا زکریا ہی سیدنا مریم کے مربی اور کفیل قرار پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ محض اللہ کی قدرت سے بن باپ پیدا ہوئے تھے، لہذا یہودیوں نے زکریا پر ہی سیدہ مریم سے نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ آخر چند شیطان سیرت آدمیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، آپ کفیل مریم سیدنا زکریا کے فرزند ہیں۔ سیدنا زکریا بوڑھے ہو چکے تھے مگر بے اولاد تھے۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ، اگر مجھے بھی بے موسم پھل یعنی لڑکا عطا فرما دے تو کیا عجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، بچے کی بشارت بھی دی اور اس کا نام بھی یحییٰ خود ہی تجویز فرمایا۔ آپ کو بچپن ہی میں نبوت عطا ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، نہایت نرم دل اور ہر وقت اللہ کے ڈر سے اور اخروی محاسبہ سے روتے رہتے تھے۔ اس وقت ایک یہودی حاکم ذو نواس نے اپنی ایک خاصہ کے مطالبہ اور دلجوئی کی خاطر آپ کا سر قلم کروا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے کلمے سے بن باپ پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب روح اللہ ہے۔ ماں کی طرف سے 26ویں پشت پر جا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام سے نسب ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور صاحب شریعت نبی ہیں۔ آپ کو بچپن میں نبوت مل گئی تھی اور انجیل آپ پر نازل ہوئی۔ آپ کی پیدائش ناصرہ کے مقام پر ہوئی۔ گود ہی میں کلام کر کے والدہ کی بریت پر حجت قائم کی۔ مگر مطلب کیا ہے کہ آپ ماں کی پیٹ میں تھے جبھی آپ جو ہے کلمہ پڑھ کے اپنی، یعنی لوگ جب الزام لگائے کہ یہ بچہ بغیر باپ کے، استغفر اللہ، بی بی مریم کو اوپر تہمت لگائے، تو آپ گود میں سے اپنی ماں کی جو ہے پاکی کا اعلان کرے، بریت اعلان کرے وہ۔ اچھا، مگر یہودی تہمت تراشیوں سے باز نہ آئے۔ آپ بڑے فصیح البیان، مقرر اور وجیح تھے، بہت وجاہت والے، جس کو آپ کے منہ پر الزام دینے یا تہمت تراشی کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ کو چند محیر العقول معجزات بھی عطا ہوئے تھے، یعنی ایسے معجزات عطا ہوئے جو انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ جو آپ کی عزت اور شہرت بڑھتی گئی، یہودیوں میں حسد کی آگ بھڑکتی اور شاہ وقت کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہیں گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد انصری آسمان پر اٹھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور مخبری کرنے والے کی شکل و صورت سیدنا عیسیٰ کے مشابہ بنا دی۔ چنانچہ وہی سولی دیا گیا اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ آپ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، بعد ازاں
آپ کو طبعی وفات ہوگی، اس لیے کہ آپ کی طبعی وفات نہیں ہوئی تو مشیت الہی یہ ہے کہ کل من علیہ فان، کہ ہر ایک کو جو پیدا ہوا ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ تو اب چونکہ آپ کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے تو اب آپ دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے، جو تاریخ واقعات ہے جو مہدی آخر الزماں کے ساتھ آپ مل کے جو ہے مقابلہ ہوں گا، جنگیں ہوں گی، جو ہوں گی، تمام دین کی تبلیغ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی طبعی موت ہوگی۔ جو موت آپ باقی ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا تو جب دنیا میں اتریں گے تو وہ طبعی موت ہوگی۔ تو آج کے لیے جو ہے یہاں پر اختتام کرتے ہیں 3 آیت کے اوپر، اور اب یہاں پر ایک نکتہ جو ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بہت کام کی بات ہے کہ نیک لوگوں کی قربت اور نیک لوگوں کی زیارت کا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ ابھی جو ذکر آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، گئے بی بی مریم کے پاس۔ بی بی مریم نبی نہیں تھے، بی بی مریم نبی نہیں تھے، مگر جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس غیر موسم کے میوے رکھے ہوئے تھے، غیر موسم کے میوے تھے۔ تو انہوں نے پوچھے اپنی بھانجی سے کہ یہ میوے تمہارے پاس؟ تو بی بی مریم فرمائے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے دیے گئے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے کہ محراب، یہ مریم جس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ نزول رحمت باری کی جگہ ہے، حالانکہ خود نبی تھے، مگر بی بی مریم علیہ السلام جہاں بیٹھ کے جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس جگہ پر آئے، وہ اس محراب میں آ کے دعا کرے کہ اے اللہ میرے کو اولاد دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نبی تھے آپ کہاں سے بھی دعا کر سکتے تھے، آپ کسی جگہ سے بھی دعا کر سکتے تھے، مگر آپ اسی جگہ کیوں آئے؟ تو یہ ایک اشارہ ہے سمجھنے کے لیے کہ برکت اور نزول رحمت کے لیے مقامات بھی خاص ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر صالحین رہتے ہیں، جہاں صالحین کی جگہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھتے ہیں، جہاں ان کی نشست ہوتی ہے، جہاں ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں، جہاں ان کی درگاہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت کے نزول کی وہ جگہ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر آئے اور دعا کرے اولاد کے لیے۔ اب پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو بشارت بھی دے دیا، یبشرک بغلام یحییٰ، کہ ہم تم کو تمہارے بیٹے نام کے ساتھ بشارت دیا کہ تم کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اب پھر وہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے کو اولاد کیسا ہوں گی جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ یہ راز بھی پوچھ لیے کہ جب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں تو اولاد کیسا ہوگی؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یکلم الناس ثلاث ایام، کہ 3 دن تک کسی سے بات مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو نسخہ عطا کرا کہ تم 3 دن کسی سے بات مت کرو، اگر ضرورت ہوئی تو الا بالرمز، یعنی اشارے سے بات کرو، زبان سے بات مت کرو۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صالحین کے مقامات کے اوپر نزول رحمت، باری رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کے اس واقعے سے یہ دلیل ہم کو صاف صاف نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين والطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.